السلام علیکم، میرا نام وسیم منہاس ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ یوں تو پاکستان کی اکانومی کے بے شمار مسائل ہیں، لیکن آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پچھلے 75 سال سے ایسی کون سی غلطیاں تھیں جو ہم بار بار دہراتے رہے اور ہر تھوڑے ٹائم کے بعد ہم پھر وہیں کھڑے ہو جاتے رہے جہاں سے ہم نے کچھ سال پہلے شروع کیا ہوتا تھا۔ پاکستان بننے کے بعد آج تک ہم کم از کم 22 دفعہ IMF کے پروگرام میں جا چکے ہیں اور ہر دفعہ ہم نے عوام کو یہی بتایا کہ یہ ہمارا آخری IMF پروگرام ہوگا، لیکن ایسا کیا غلط ہوتا رہا کہ آج 75 ایئرز گزرنے کے بعد بھی ہم IMF کے در پہ ہی کھڑے ہیں اور آج بھی ہمیں اپنے سارے مسائل کا حل IMF کے پاس ہی نظر آتا ہے۔ ہر کچھ سال کے بعد ہمارا ایک ہی پرابلم ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اپنی امپورٹس کو فائنینس کرنے کے لیے یا اپنے قرضوں کی ادائیگی کے لیے ڈالرز نہیں ہوتے، جس کے لیے ہمیں IMF کے پاس جانا پڑتا ہے۔ اب IMF ہمیں کچھ بلین ڈالر کا قرضہ دے دیتا ہے اور ساتھ میں کچھ ایسی اسٹرکچرل ریفارمز کرنے کو کہتا ہے جو IMF کے خیال میں ہمارے لیے ضروری ہوتی ہیں تاکہ ہم اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکیں اور دوبارہ ہمیں قرضہ لینے کی ضرورت نہ پڑے۔ ہم قرضہ لے لینے کے بعد ریفارمز پہ تو فوکس نہیں کرتے، لیکن ہم ان ڈالرز کا یوز کرتے ہوئے اپنی امپورٹس ضرور بڑھا لیتے ہیں تاکہ ہماری امپورٹ لیڈ گروتھ چلتی رہے۔ اب اس سے ہماری کنزمپشن بڑھ جاتی ہے اکانومی میں، لیکن اس سے ہمیں مسئلہ اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ اس کی وجہ سے ہمارا GDP گرو کر رہا ہوتا ہے اور ہماری عوام کو بس اتنی سمجھ آتی ہے کہ اگر GDP گرو کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں سارا کچھ اچھا ہو رہا ہے اور ادارے یا ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ بہترین پرفارم کر رہی ہے۔ ہمیں IMF سے ڈالرز مل رہے ہوتے ہیں، اکانومی میں کنزمپشن زیادہ ہوتی ہے، لوگ زیادہ چیزیں خرید رہے ہوتے ہیں، گورنمنٹ بھی انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس پہ زیادہ اسپینڈ کر رہی ہوتی ہے، کچھ دوست احباب کی انڈسٹریز کو سبسڈیز بھی دے دی جا رہی ہوتی ہیں اور کچھ امپورٹس پہ بھی زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جا رہا ہوتا ہے تاکہ زیادہ گروتھ نظر آتی رہے اور عوام کو سب کچھ اچھا ہی دکھتا رہے۔ ہمیں سب کچھ بہت اچھا نظر آ رہا ہوتا ہے اور ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم گرو کر رہے ہیں، ہمارے لیڈرز کو بھی کچھ تقریریں کرنے کا موقع مل جاتا ہے کیونکہ ہمارا GDP گرو کر رہا ہوتا ہے۔ کچھ قرضے ہم چائنا سے بھی لے لیتے ہیں اور وہ الگ بات ہے کہ عوام کو یہ کبھی نہیں بتاتے کہ وہ قرضے کن ٹرمز پہ یا کن کنڈیشنز پہ لیے گئے۔ عوام کو تو یہی بتایا جاتا ہے کہ چائنا ایک آئرن بردر ہے اور اس کی اور ہماری جو دوستی ہے وہ ٹالر دین دی ہمالیہ اور ڈیپر دین دی اوشین ہے، اور عوام کے لیے تو یہ جاننا بھی کافی ہوتا ہے۔ لیکن اس سب کے درمیان ہم روپی کو ڈی ویلیو نہیں ہونے دیتے کیونکہ روپی کی ڈی ویلیویشن کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ گورنمنٹ اچھا پرفارم نہیں کر رہی، اور آفٹر آل ہمارے ملک میں روپے کی ویلیویشن ہمارا نیشنل پرائیڈ بھی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن ایک سٹیج پہ جا کے ہمیں لگتا ہے کہ ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہی۔ اب پہلے تو شاید ہم زیادہ نہیں سوچتے، لیکن ایک سٹیج پہ جا کے ہمیں سوچنا پڑ جاتا ہے کیونکہ ہم نے جو قرضے لیے ہوتے ہیں اب ان کی واپسی کا ٹائم آ جاتا ہے۔ لیکن ایکسپورٹس کی گروتھ کی راہ میں ہمارا نیشنل پرائیڈ ہائر ہو جاتا ہے کیونکہ ہم نے روپی کو تو ڈی ویلیو نہیں کرنے دینا ہوتا۔ پھر ہم نے امپورٹس کے اگینسٹ بھی پیمنٹ کرنی ہوتی ہے۔ اب اگر امپورٹس پہ کٹ لگاتے ہیں تو ہماری کنزمپشن کم ہوگی، ہماری انڈسٹریل پروڈکشن اس سے سفر کرے گی اور ایونچولی GDP کی گروتھ بھی سلو ڈاؤن ہو جانی ہے، جس کی وجہ سے بے روزگاری اور دیگر مسئلے مسائل۔ لیکن ایک سٹیج آتا ہے کہ جب ہمیں یہ لگنے لگتا ہے کہ ہمارے پاس ڈالرز ختم ہو رہے ہیں۔ اب جب ڈالرز کم یا ختم ہونے لگتے ہیں تو ہمارے پاس یہ آپشن ہوتا ہے یا ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کیوں نہ ہم مزید قرضہ لے لیں، آفٹر آل قرضوں کا کس نے پوچھنا ہے۔ لیکن آخر کب تک؟ قرضہ دینے والوں کی بھی کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں اور کچھ لمیٹیشنز بھی۔ تب ہم کہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز تو ہیں نا، کچھ نہ کچھ ریمیٹنسز ہمیں وہ بھیج دیتے ہیں، یا پھر انٹرنیشنل مارکیٹ میں کوئی بانڈ یا کوئی سکوک فلوٹ کر کے ڈالرز جنریٹ کرنے کا آپشن بھی ہوتا ہے ہمارے پاس، یا پھر سعودیہ ایک ہمارا بردرلی اور فرینڈلی کنٹری ہے جو ایسے موقعوں پہ ہمیں یاد آ جاتا ہے، یا UAE کا خیال ہمیں آ جاتا ہے، اور ان سارے سورسز سے ہمیں اتنے سارے ڈالرز تو مل جاتے ہیں کہ وہ ہمیں اسٹیٹ بینک کے فارن کرنسی کے ریزروز جو ہیں وہ انہیں ایک سرٹن لیول تک مینٹین کرنے کے لیے وہ کافی ہوتے ہیں۔ لیکن ایک ایسا سٹیج آتا ہے کہ جب ہمیں یہ لگتا ہے یا جب ایکچولی ہمارا جو گروتھ ببل ہے وہ برسٹ کر جاتا ہے، اب اس وقت ہمارے پاس ایک ہی آپشن ہوتا ہے کہ ہم اپنے قومی وقار کو سائیڈ پہ رکھیں اور ہم اپنے روپی کو ڈی ویلیو کریں یا مارکیٹ ویلیو پہ لے کے آئیں۔ لیکن اس وقت اس سے بھی کام نہیں چل رہا ہوتا، شاید تھوڑی بہت تو ہماری ایکسپورٹس بڑھ جاتی ہیں لیکن وہ اتنی کافی نہیں ہوتی کہ وہ ہماری سارے کی ساری فائنینسنگ نیڈز کو پورا کر سکیں۔ اس ساری سچویشن میں ہمیں سب سے آسان آپشن یہ لگتا ہے کہ ہم کیوں نہ زیادہ کرنسی نوٹس پرنٹ کرنا شروع کر دیں، آفٹر آل اسٹیٹ بینک تو اپنا ادارہ ہے۔ لیکن جب زیادہ کرنسی نوٹس پرنٹ کرنے لگتے ہیں تو مہنگائی بڑھ جاتی ہے، عوام پھر سے رو رہی ہوتی ہے اور آفٹر آل ووٹ تو اسی عوام سے ہی لینا ہے۔ اب کیا کریں؟ اور آفٹر آل زیادہ کرنسی نوٹس پرنٹ کرنا مسئلے کا سلوشن بھی نہیں ہوتا کیونکہ ہم نے جو انٹرنیشنل پیمنٹس کرنی ہوتی ہیں امپورٹس کے اگینسٹ یا جو قرضوں کی ادائیگی کرنی ہوتی ہے وہ تو ڈالرز میں کرنی ہوتی ہے، اور ڈالرز ہم پرنٹ نہیں کر سکتے۔
اس وقت جا کے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہمارا جو اصل جو پرابلم ہے یا جو سارے پرابلمس کی جو روٹ کاز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہیں. ہمیں ڈالرز چاہیے ہوتے ہیں اور ڈالرز ہوتے ہیں آئی ایم ایف کے پاس. پھر ہم جاتے ہیں آئی ایم ایف کے پاس کہ ہمیں وہ ڈالرز پرووائڈ کرے اور ہمیں بیل آؤٹ کرے. پھر سے منت سماجت کی جاتی ہے اور یہ یقین دلانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اب کی بار ہم ویسا نہیں کریں گے جیسا پچھلی بار یا اس سے پچھلی بار یا اس سے پچھلی بار کیا تھا. اب چونکہ ڈالرز ہمیں ہر صورت پہ اور ہر قیمت پہ ہمیں چاہیے ہوتے ہیں تو ہم ان کی ساری کنڈیشنز ہمیں ماننی پڑتی ہیں اور ہم وہ سارا کچھ کرنے پہ تیار ہوتے ہیں جو وہ ہم سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ سارا کچھ، یہ سارا پروسیس، یہ سارا سائیکل ہم ایک دفعہ پھر کم از کم 23ویں دفعہ ریپیٹ کرنے جا رہے ہیں. اللہ ہمارا اور ہمارے اس ملک کا حامی و ناصر ہو. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.